کی بخشش کا سامان مل گیا، ہر مومن کی بخشش کا سامان مل گیا۔ تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمد و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراد احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں اپنے مولا امیر المومنین جناب ختم منتبت کے وزیر خاتم النبیین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ جناب مولا علی علیہ السلام سرکار کی۔ ناظرین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روزے ہوں اور مولا علی کا وہ واقعہ نہ آئے کہ جو مولا علی نے ایک ہو کر 40 مقامات پر روزہ کھولا تھا۔ کچھ اعتراض بھی ہے لوگوں کا، ایک علی نے اتنے مقامات پر روزہ کیسے افطار کیا؟ تو چلیے آج میں قرآن سے ایک دلیل دے کر آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا۔ ناظرین مولا علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد سب کچھ علی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو بندہ سرکار محمد مصطفیٰ کو مان رہا ہے وہ ان کے فوری بعد بلا فصل سرکار مولا علی علیہ السلام کو مانے۔ ناظرین مولا علی علیہ السلام کا رتبہ کتنا بلند ہے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر سے اپنے رب کے حضور اپنے رب کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے۔ لیکن آج میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک ہو کر، ایک وجود رکھ کر کیسے 40 مقامات پر روزے کو افطار کیا۔ ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر جناب مولا علی علیہ السلام حسنین کے بابا اور ختم منتبت کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی آج میرے ساتھ روزہ افطار کر لیں، یا علی آج میرے ساتھ روزہ افطار کر دیں۔ مولا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو آ جاؤں گا۔ اتنے میں سرکار مولا علیہ السلام گھر جاتے ہیں، وقت آتا ہے افطاری کا، مولا علیہ السلام افطاری کرتے ہیں۔ واقعہ تو کچھ یوں ہی ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب اگلے دن وہ مسجد میں اپنے ایک دوسرے صحابی سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی کل کی افطاری کی بات تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ افطاری کی۔ اس نے کہا بھائی جان کیوں جھوٹ بول رہے ہو، علی تو میرے ساتھ تھے، علی تو میرے ساتھ تھے۔ ابھی اتنے دو بندے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ تیسرے صحابہ کہتے ہیں یار تم دونوں ہی غلط ہو، علی تو کل رات میرے ساتھ تھے جو روزہ افطار کر رہے تھے۔ تینوں آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، اتنے میں تمام اصحاب کی ایک پوری لائن لگ گئی جو آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ علی نے ہمارے ساتھ کل کا روزہ افطار کیا۔ اتنے میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، کل تو علی میرے ساتھ تھے اور علی نے کل میرے ساتھ روزہ افطار کیا۔ مسکرا کے سرکار محمد فرماتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، علی تو کل میرے ساتھ تھے۔ مسکرا کر ختم نبوت کے چہرے پر ایک پھولوں جیسی مسکراہٹ آئی اور سرکار محمد کہنے لگے کہ کل تو علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ناظرین اتنے میں سارے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں جب سرکار نے بھی کہہ دیا تمام صحابہ کی زبانیں بند، وہ اس لیے بند کہ سرکار محمد جو کہہ دیں، سرکار محمد جو کہہ دیں تو اس پر بحث چھڑ ہی نہیں سکتی۔ تو اتنے میں آواز آتی ہے دروازے سے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر سے جو دروازہ تھا شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آواز دے کر کہتی ہیں بابا کل تو علی گھر سے باہر ہی نہیں گئے، کل تو مولا علی میرے شوہر گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ اب آپ نے سوچا یہ واقعہ مندھڑک ہوگا، علی گھر سے باہر نہیں نکلے اور 40 کا روزہ افطار۔ اتنے میں سرکار محمد نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میرے ساتھ۔ اب ایک وجود رکھ کر علی 40 مقامات پر کیسے نظر آئے، قرآن سے نکالوں؟ چلیے قرآن سے نکالتا ہوں۔ ایک ایسا سورہ
جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہے اور وہ نماز میں وہ سورہ کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ وہ تلاوت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کل 14 الف ہیں۔ 14 یاد آیا کچھ؟ یہ 14 کا ذکر جو میں کرتا ہوں یہ 14 وہی والے 14 ہیں۔ ایک الف 14 مقامات پر نظر آیا، تو جب ایک الف ایک وجود رکھ کر 14 مقامات پر نظر آ سکتا ہے، اور اگر میرے بادشاہ علی ایک وجود رکھ کر 40 مقام پر روزہ افطار کر لے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام سرکار کے بہت بڑے بڑے کائنات میں فضائل چھپے ہوئے ہیں، اور میرے بادشاہ علی علیہ السلام نے اپنے فضائلوں کو خود کم کر کے سجدے میں سر رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جناب مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضائل تو جو میں نے بھی بیان کیا ہے، ایسے کئی فضائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن میں بڑے بڑے نہیں، جو آپ کو صرف سمجھ آ جائے میں وہ پڑھوں گا۔ وہ کبھی انشاءاللہ جب میں گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو بناؤں گا اس میں انشاءاللہ آپ کو لے کر چلوں گا اور پھر بتاؤں گا واضح کہ یہ مولا علی کی ذات ہے کیا، مولا علیہ السلام کی ذات ہے کیا۔ ایک یہودی تھا، بہت امیر تھا، وہ بہت امیر۔ سرکار علی علیہ السلام کے پاس ایک غلام آیا، کہنے لگا یا علی کچھ پیسے ہیں تو ادھار دے دے۔ مولا علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، چلو اور میں تمہیں ایک شخص کے پاس لے چلتا ہوں۔ اتفاق سے مولا علیہ السلام جس شخص کے پاس لے کر گئے وہ یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہودی تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا تم میرے کہنے پر اس کو کچھ پیسے ادھار دے دو، میرے کہنے پر کچھ پیسے اسے ادھار دے دو۔ اب ہوا کیا؟ غور سے سنیے گا۔ ہوا یہ، یہودی نے کہا یا علی آپ تو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، کعبے میں آنے والے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں یا علی آپ، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکلوتے داماد ہیں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں دے دوں؟ آپ بھی تو دے سکتے ہیں۔ مولا نے کہا میں تو دے ہی سکتا ہوں۔ اب میں واقعے پر آؤں گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر میں اس سے کہوں کہ سونے کی ہو جا، اگر میں اسے کہوں کہ سونے کی ہو جا۔ ابھی یہودی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ دیوار سونے کی ہو گئی، وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ پریشان ہوا، دیوار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے دیوار تو سونے کی کیسے ہو گئی، تو سونے کی کیسے ہو گئی؟ ایک مثال دنیا میں بڑی مشہور ہے، پیش کروں؟ اجازت ہے؟ اکثر لوگ کہتے نہیں ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، نہ ہوتے وہ سن کر ہوتی کیوں؟ تو مولا علی علیہ السلام پاس جا کر دیوار پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں ابھی تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، ابھی تو میں نے یہ کہا تھا اگر میں کہوں کہ سونے کی ہو جا، اگر کہا تھا تو پہلے کیوں ہو گئی؟ معلوم ہے دیوار نے کیا جواب دیا؟ دیوار نے کہا یا علی اس شخص نے سوچا کیسے، میں نے ہو کر بتا دیا ایسے، میں نے ہو کر بتا دیا، میں نے ہو کر بتا دیا ایسے۔ اس یہودی نے جب مولا علی علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے بادشاہ علی کا خلافت کا دور کیا تھا، کچھ وہ چیزیں آج عرض کروں گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام سرکار جناب ابو ذر اور جناب مقداد، روایتوں میں مختلف نام ہیں لیکن مولا علی کے ساتھی تھے، خلافت کا دور تھا۔ مولا علیہ السلام درزی کے پاس جاتے ہیں اور درزی کے پاس جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام سرکار ایک اچھا اور ایک عام قسم کا سوٹ درزی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دونوں کپڑے سی دے دیں۔ اب یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امیروں والا جو اچھا کپڑا ہوگا وہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ہوگا، جو عام کپڑا ہوگا وہ اس کے لیے عوام کے لیے ہوگا۔ نہیں، اس نے کہا یا علی یہ اچھا والا آپ کا ہے، یا علی یہ اچھا والا آپ کے لیے ہے، اور یہ جو عام سا ہے یہ آپ کے غلام کے لیے ہے۔ مسکرا کے میرے مولا علیہ السلام کا جواب سنیں گے۔ میرے مولا علی علیہ السلام سے کہا فرماتے ہیں کہ جو اچھا والا ہے وہ اس کا سی دے، غلام کا،
غلام کا سی دے، یہ جو صحیح ہے یہ میرا سی دے۔ اس نے کہا یا علی آپ کے لیے ایسا اور اس کے لیے ایسا۔ مسکرا کے مولا نے کہا تب تک علی اچھے کپڑے نہیں پہنے گا جب تک اس کے اندر رہنے والے ریاست میں اچھے کپڑے نہ پہن لیں۔ کتنا بڑا پیغام دے گئے میرے مولا علی حکمرانوں کو، کتنا بڑا حکمرانوں کو پیغام دے گئے میرے مولا علی۔ خلافتیں دیکھنی ہیں تو میرے مولا کی دیکھیں، خلافتیں دیکھنی ہیں تو میرے مولا کی خلافت کو دیکھیں، سب سے پہلے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں۔ نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو۔ میرے مولا علی علیہ السلام سرکار کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ابھی تو میں صرف چھوٹے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات بہت عظیم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحدید کو پڑھیں۔ وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا آسمان پہ کوئی لوہار کی دکان ہے جو آسمان سے لوہا آیا ہے، ان جاہلوں سے یہ کہوں گا سورہ الحدید پڑھو۔ اور وہ جو دعویٰ کرنے والے بیٹھ گئے ہیں نا کہ جی ہم بھی آسمان سے آئے ہیں، تلوار کے آسمان سے ہم بھی آئے ہیں، آپ سامنے بیٹھے پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے آیت کیا اتری ہے اور تلوار کے لیے کیا آیت اتری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحدید ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ لِيَنْصُرَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَلِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ پوری سورت موجود ہے سورہ الحدید۔ اس کے کبھی تفسیر پر آؤں گا اور بتاؤں گا ذوالفقار کیا ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کی تلوار کا فضائل بتاؤں، ذوالفقار کی رفتار کیا تھی۔ غرناطہ سے مولا علی علیہ السلام خود لے کر آئے تھے، غزوہ احد میں میرے مولا کے ہاتھوں میں آئی تھی، اور تلوار ایسی دو شعبے، میرے مولا علیہ السلام کی تلوار کی دو نوکیں تھی۔ ذوالفقار میرے مولا جب تلوار چلاتے تھے، ایک فضائل پڑھوں، میرے مولا علی علیہ السلام سرکار جب تلوار چلاتے تھے نا تو اتنی سپیڈ سے چلاتے تھے، اتنی تیز رفتار تلوار چلتی تھی کہ لوگ اپنی گردنوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے کہ میری گردن ہے یا اڑ گئی، اتنی تلوار کی رفتار تھی ذوالفقار کی۔ ناظرین میرے مولا کے آج میں نے بہت ہی مخصوص سمندر کا قطرہ بھی نہیں پڑا جو آج آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں مولا علی علیہ السلام کے واقعات بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔